میر صاحب، ہم نے پچھلے دنوں میں کافی دیکھا کہ بھارت کے خلاف بہت ساری باتیں ہو رہی تھی. خان صاحب بھی کیٹیگوریکلی اپنے جلسوں میں بھارت کو گالیاں نکال رہے تھے اوبیسلی. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب ایک لیڈر اس طرح کی باتیں کرتا ہے پھر جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں اوبیسلی وہ پھر ظاہر بات ہے فالو کرتے ہیں. آج مودی صاحب کی کال آئی، عمران خان صاحب کو بڑی مبارکباد پیش کی مودی صاحب نے، اور آنے والے دور میں بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہمارے ہوں گے وہ کافی بہتر اور اچھے ہوں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، یہ میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ مرد جس طرح خاتون کو قابو کرتا ہے، وہ بالکل خان صاحب نے اسی طرح جلسوں میں پاکستان میں، کیونکہ لوگ کیونکہ مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، وہ تو ہاں جی بالکل بھولے نہیں ہے بالکل جملہ. سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ پاکستان کا دشمن ہے انڈیا، اور عمران خان کے خلاف وہاں پہ انڈیا میں زہر اگل رہا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ کیمپین تھی باقاعدہ، کیونکہ اور تو کسی لیڈر کو ٹیلی ویژن پہ آنے نہیں دے رہے تھے، اور ایک ہی کیمپین چل رہی تھی کہ انڈیا پریشان ہو گیا ہے کہ عمران خان اگر پاور میں آ گیا تو انڈیا پہ قبضہ کر لے گا پاکستان، اور عمران خان شاید انڈیا پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے. اور اس طرح کے تبصرے ہو رہے تھے کہ اگر عمران خان پاور میں آ گیا تو انڈیا تے سی لے لینا ہوئے، کشمیر تے وہ آپ ہی ساڑھے کار دے آگے دے جان گے کہ لے لو. اچھا اب خان صاحب نے دعا ہے کہ کشمیر ہمیں، اب خان صاحب نے اس کو انڈورس کیا جلسوں میں تقریریں کر کر کے انڈیا کے خلاف، اور اس سے آگے میں بات کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. تو اب آج جو پہلا جلسہ، پہلا جو خطاب قوم سے فرمایا عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں بھارت کے ساتھ وہ ایک قدم اب بڑھیں گے تو میں دو قدم بڑھوں گا، تو میں 2 قدم بڑھوں گا. تو ادھر سے مودی صاحب نے 1 قدم 2 قدم بڑھا دیے ہیں. اب دیر از اے پروبیبلٹی کہ مودی صاحب شاید ان کو یہ انوائٹ بھی کریں پریمیئر شپ کی جب اوتھ ٹیکنگ کے اوپر. تو لوگ جو ہے نا، جن کی یہ ڈارلنگ ہیں، جن کو انہوں نے جھانسا دیا ہے، جن کو انہوں نے سبز باغ دکھائے ہیں، وہ آلریڈی کنفیوز ہو چکے ہیں کہ یار یہ بندہ تو انڈیا کے اوپر قبضہ کرنے جا رہا تھا، یا اب انڈیا کے پرائم منسٹر کو یہاں پہ بلا رہا ہے، یہ تو کشمیر ان سے چھیننے جا رہا تھا. اور باقاعدہ تقریروں میں اس نے کہا کہ جی میں دیکھو میں تو یہ ان کی جو with every coming day you will ask me the same kind of question. خان صاحب تو یہ کہتے تھے اب یہ ہو گیا ہے، خان صاحب تو یہ کہتے تھے، تو یہ پچھلے 5 سال سے یہی کر رہے ہیں ہم. نہیں لیکن دیکھیں الٹیمیٹلی جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ ایکسپوز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کیوں چاہ رہی ہے کہ عمران خان پاور میں آئے، پرائم منسٹرشپ ملے. لوگوں کو اس وقت تک اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور انکمپیٹنٹ آدمی ہے جب تک کہ اس کے پرائم منسٹرشپ اس کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی، اور اس کو کہا نہیں جائے گا کہ لو جناب اب ملک چلا کے دکھاؤ. اور پہلی 30 دن بعد انہوں نے نہ تقریر کی، میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوں گا کہ جناب اکانومی کا پٹھا بیٹھ گیا ہے، میں نے جو سارے 100 دن کا پلان تھا اس کو میں رول بیک کر رہا ہوں، ہم نے ری وزٹ کیا ہے. دیکھیں مدینہ کی ریاست آلریڈی جا چکی ہے IMF کے پاس، ٹھیک ہے. اور اسد عمر صاحب کے بارے میں جس طرح آپ کہہ رہی تھی، انہوں نے اینگرو کو تباہ کر دیا، اب اینگرو دوبارہ کھڑی ہو چکی ہے. تو خان صاحب کی جو کنٹراڈکشنز ہیں وہ اس وقت سامنے آئیں گی جب وہ پاور میں آئیں گے، اور پاور میں آ کے جب یہ ڈیلیور، اللہ کرے وہ ڈیلیور کریں، اللہ کرے کہ 100 روپیہ فیس ہو جائے سارے اسکولوں کی، اللہ کرے کہ تمام پاکستان میں شوکت خانم جیسا ہسپتال ہو جائے سارا، اللہ کرے کہ تمام پاکستان میں نمل یونیورسٹی جیسا ماحول پیدا ہو جائے، لیکن it's next to impossible. اچھا ڈاکٹر سعید لائی صاحب، خان صاحب نے اپنا پہلا خطاب کیا تو ہم نے فار می، میں تو اپنی بات کروں گی کہ میری نظر میں عمران خان صاحب کی پرسنالٹی 180 ڈگری پر چینج ہوئی. میں ایک اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو دھرنوں سے لے کر جلسوں تک گالیاں نکالتا آیا، اپنے مخالفین کو، انڈیا کو بھی گالیاں نکالی، لیکن جب پہلا خطاب کیا تو خان صاحب بہت ہی زیادہ کمپوزڈ، کام، اور پھر لہجے میں جو دھیما پن تھا اور مٹھاس تھی، اور جس طرح انہوں نے اپنے ہمسایہ ممالک سے دوستی کی بات کی اور ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانے کی بات کی، مجھے لگتا ہے کہ جو $7 ڈالر گر گیا وہ اسی خطاب کے بعد گر گیا. مزید اب ڈالر میں کمی آ گئی ہے، 115 روپے کا ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو پچھلے دنوں کیمپین کی اپنی، وہ ظاہر بات ہے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کیمپین بھی تو چلانی تھی، تو کیا جو یہ بیانیہ تھا کہ بھارت کو جو گالیاں نکالی جا رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ تو یہ بیانیہ بکا ہے عوام میں، اور اب خان صاحب جو ہیں وہ اوبیسلی جو ایز اے پرائم منسٹر جو ان کو ایک کیریکٹر دکھانا چاہیے اب وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو دعوے کیے تھے انہوں نے وہ مکمل کرنے شاید ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ فورن پالیسی بن جاتی ہے، اس کے خد و خال ترتیب دیے جاتے ہیں، اس میں بہت سے فیکٹرز اور قوتیں ہوتی ہیں، تو اس کو عمران خان صاحب تن تنہا نہ بدل سکتے ہیں اور نہ بہتر کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بدلے ہوئے انسان تھے، تو یہ بات تو بہت عرصے کی کہی جا رہی ہے کہ وہ ہر
بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. پہلے کچھ کہا اب کچھ کہا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم ان کی تقریر سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے دعا گو بھی ہیں, وہ شاید ان سے پوری نہیں ہو سکیں گی, اور وہ ان تمام چیزوں کو بر وقت قابو نہیں کر سکیں گے. چند دنوں میں فورن پالیسی چینج نہیں کر پائیں گے, کیونکہ جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں انہیں یکدم سوئچ آف نہیں کیا جا سکتا. افغانستان, بھارت, ایران جو ہمارے ہمسائے ہیں اور چائنا ہیں, ان سے ہماری کوآرڈینیشن ہے مختلف چیزوں کی جو آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہیں, اور اس میں دن نہیں بلکہ سالوں درکار ہوتے ہیں. اور تیسری بات آپ کی تو میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو انٹرنیشنلی سپورٹ کریں, اور اوورسیز پاکستانیز ان کی وجہ سے پاکستان میں ریمیٹنس جو ہیں ان کو کئی گنا بڑھا دیں تو ہماری اکانومی اسٹیبل ہو جائے. صحیح. میر صاحب, مطلب ظاہر سی بات ہے اقتدار کا نشہ جو ہے وہ بہت بھاری نشہ ہوتا ہے. میرے خیال سے سب سے زیادہ بڑا نشہ ہی اقتدار کا نشہ ہے, شاید اتنا پیسے کا نشہ نہیں. طاقت اور اقتدار یہ دو چیزیں ہیں جس کا نشہ جو ہے آپ کو بھولتا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اتنے سمارٹ ہیں کہ جو پیچھے گزشتہ حکومتیں گزری ہیں, نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کا اقتدار کا نشہ ان کے ارد گرد جو ان کی کچن کیبنٹ تھی وہ لے کر ڈوب گئی. اب آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب, چلیں ملک چلانے کے بعد ہم بات جو ہے ہم بعد میں کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ خان صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا آیا ہے کہ خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب میں کوئی نیچر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, کیونکہ ان کی بھی ایک کلوز کچن کیبنٹ ہے جیسے نواز شریف صاحب کی رہی ہے, اور وہ بھی اپنے چند قریبی جیسے جہانگیر ترین صاحب ہو گئے, علیم خان صاحب ہو گئے, ایسے لوگوں کی وہ بھی بات سنتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب ماضی کے گزرے ہوئے چیپٹرز سے کچھ سیکھیں گے, اور حکومت تو بھی ہم ذرا بعد میں اس کی کریں گے, لیکن کیا وہ سیکھیں گے اپنی مطلب پچھلی جو غلطیاں لوگ کر کے گئے ہیں اس سے کچھ سیکھ لیں گے اور مزید حالات بہتر ہو جائیں گے ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں آپ تھوڑا سا نا, کیونکہ خان صاحب کی اسپیچ کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا چینجڈ مین ہے, جیسے شادی کے بعد کہتی ہے نا خاتون کے بدل گئے ہو تو بدل گئے نا. اب خان صاحب دیکھیں نا, میں اگر آپ پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہی, اگر آپ ان کی پرسنالٹی پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں خان صاحب کی اور نواز شریف کی, تو عمران خان صاحب جو ہے نا 80s میں انہوں نے ایک اپلیکیشن لکھی اپنے ہاتھ سے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب میرے پاس گھر میں لاہور میں رہنے کے لیے گھر نے مجھے ایک پلاٹ عطا کیا جائے. وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب نواز شریف صاحب نے کینال ریویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ عطا کیا. پھر انہوں نے لکھی اپلیکیشن جناب وزیر اعلیٰ صاحب مجھے شوکت خانم کے لیے, وہ انہوں نے. اب نواز شریف سے ہمیشہ خان صاحب نے لیا ہے, ٹھیک ہے, اور خان صاحب اور نواز شریف کو کمپیئر کر نہیں سکتے. خان صاحب بھول جاتے ہیں فوراً کہ میرے اوپر اس بندے نے کیا احسان کیا ہے. علیم خان کو بھی خان صاحب اس طرح تو نہیں کہا نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, نواز شریف صاحب کے لیے سبق ہوا. اب دیکھیں جو اقتدار کے نشے کی بات جو ہے نا, اقتدار کا نشہ وہ کے پی کے گورنمنٹ میں آلریڈی وہ لے چکے ہیں, علیم خان کے جہازوں میں اور کیا نام ہے خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹروں میں اور جہانگیر ترین خان کے بڑے بڑے جہازوں میں. تو وہ سارے وہ پروٹوکولز وہ انجوائے کر چکے ہیں اور سارا کچھ وہ کر چکے ہیں. لیکن خان صاحب کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جس بندے نے بھی ان کو سپورٹ کیا, خان صاحب نے اس کو ایک منٹ میں جب ان کا دل کیا انہوں نے ڈمپ کر دیا. دیر از ایوری پاسبلٹی کہ علیم خان صاحب بھی ڈمپ کر دیے جائیں, کیونکہ جنہوں نے عمران خان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک دم مدینہ کی ریاست پہ ایک قبضہ گروپ کا بندہ بیٹھ جائے اور وہ سارا کچھ گر جائے. تو جس دن علیم خان ڈمپ ہوں گے اس دن لیکن میر صاحب اس طریقے سے تو حکومت نہ چلتی ہے, نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے حکومت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, ہم تو پرسنالٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک منٹ میں اپنے محسنوں کو ڈمپ کرتے ہیں. تو ان کو کیوں ڈمپ کریں گے؟ وہ کریں گے اگر ان کو آرڈر آئے گا کہ یو گاٹ ٹو ڈمپ دس گائے, ہی ول ڈمپ ہم بیکاز ہی وانٹ ٹو بی دی پرائم منسٹر آف دس کنٹری. اچھا, تو ہی از اے ویری سیلفش فیلو. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آخری کمنٹ لینا چاہتی ہوں. جو میر صاحب نے بات کہی ہے, کیونکہ خان صاحب کے بارے میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی کٹ پتلی قسم کے انسان نہیں, وہ اپنے فیصلے رکھنے کی صلاحیت. اب حسن نا میر صاحب, یہ بھی کچھ فیکٹس ہیں خان صاحب کے بارے کہ خان صاحب اپنے فیصلے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بے شک کانسپریسیز چل رہی ہیں اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے ان میں حقیقت ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن اب وزیر اعظم کی کرسی تک وہ پہنچ گئے ہیں اور گول ان کا آلموسٹ اچیو ہو گیا ہے. تو
आपको क्या लगता है कि जैसे मीर साहब कह रहे हैं कि अपने मोहसिनों को डंप करते आए हैं, क्या कल को वो अपने इन लोगों को जिन्होंने जरूरत से ज्यादा, मैं तो कहती हूँ 70% से ज्यादा खान साहब की कैंपेन्स में साथ दिया है, पैसा लगाया है, हर तरह का फाइनेंशियल से लेकर मॉरल सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट दी, उनको डंप कर देंगे खान साहब? नहीं, मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब फैसले करते रहे हैं, और जब फैसले खुद करते रहे, नुकसान उठाते रहे, हारते रहे, और जब फैसले कहीं और होने लगे तो नए मेहमान भी आ गए, हुकूमत भी बन रही है और मेजॉरिटी भी मिल गई। तो मेरा ख्याल में अब वो फैसले खुद नहीं करते, बल्कि उनको फैसले किए किराए मिल जाते हैं। और ये जो आप कह रही हैं, जिस बंदे की आप बात कर रही हैं कि भाई देखें, हर पार्टी में आदमी की खिदमात होती हैं, अगर उनकी खिदमात माली खिदमात हैं और सियासी खिदमात हैं तो यकीनन उन्हें ही तरजीह दी जाएगी, उसके बजाय किसी ऐसे बंदे को जो हार गया हो या जिसके पास वसाइल ना हो उसको फौकियत नहीं दी जाएगी। मेरी राय ये है कि पीटीआई में जब से वो 35 से 40 ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने गुज़श्ता 10 बरस में, बल्कि 20 बरस में अपनी वफादारियां 4-4 बार तब्दील की हैं, तो उसके बाद उनकी पार्टी की शक्ल और हैयत चेंज हो गई है, और उसमें फैसला करने का जो उनकी अथॉरिटी थी वो कम हो गई है। सही। जी, आमिर साहब कुछ कागज पे लिख रहे थे। जी सही साहब, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपने खुद ही अपनी बात की कंट्राडिक्शन कर दी। आपने कहा कि फैसले कहीं और से होके आ रहे हैं, तो खान साहब जो है वो अब कामयाब हो रहे हैं। तो अगर फैसला ये हो के आगे अलीम खान को डंप कर दो, तो ही इज गोइंग टू डंप अलीम खान इन अ हार्ट बीट। तो ये डिपेंड खान साहब पे नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि जहां से फैसला आएगा। जी डॉक्टर साहब। नहीं, इसीलिए मैंने उनकी बेगम का नाम नहीं लिया। आप तो उनकी बेगम का नाम लीजिए कि शायद फैसले वो कर रही हैं। नहीं, आप बोले ना, मैंने आपको पता फैसले कहाँ से आ रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने जिस तरह उनका नाम लिया इससे मुझे यही अंदाजा हुआ कि आप समझ रहे हैं कि उनकी फैसले कर रही हैं। नहीं, उनकी ब्रेकिंग न्यूज है, बल्कि ये फिजा ये जो आप ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि फैसल मीर साहब ने ये कहा है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने नाम मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम सारी बातें कर नहीं सकते। मुझे बहुत हैरानगी होगी कि अगर खान साहब की जमात जो है वो फेमिनिज्म को इतना प्रमोट करना शुरू हो जाए कि वहां पर औरत के हर फैसले को इतनी इज्जत दी जाए कि वो हर तरह का फैसला जो है खान साहब माने, मेरे लिए बहुत हैरत वाली बात होगी। एनीवे, नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। मैं अपने दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी, वो हमारे प्रोग्राम में आए, अपनी कीमती राय से आगाह किया। लेकिन जाते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि खान साहब ने जो क्वालिटी और जो अपना कैरेक्टर अपनी स्पीच में दिखाया वो मेरे लिए बहुत हैरानकुन था, और उसी स्पीच से हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि होपफुली खान साहब ने जो वादे किए हैं वो पूरे करें, और इंडिया के साथ दोस्ती हो या ना हो, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ हालात को बेहतर बनाना होता है, क्योंकि हमें सर्वाइव भी करना है एज अ नेशन, और जाहिर बात है जमहूरियत है।